پاکستان جب آزاد ہوا، امید تھی کہ ہر قوم کو اس کی شناخت، زبان اور اختیار ملے گی، مگر آزادی کے کچھ ہی سال بعد ایک ایسا فیصلہ نافذ کیا گیا۔ پاکستان تو 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ 14 اگست 1947 پاکستان دنیا کے نقشے پر آزاد تو ہو گیا، لیکن آزادی کے فوراً بعد کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جنہوں نے عوام کے حقوق اور جمہوریت کو تباہ کر دیا۔ ایک ایسا فیصلہ جنہوں نے صوبوں کی خود مختاری چھین لی۔ اس فیصلے کو 1 یونٹ اسکیم کا نام دیا گیا۔ کیا یہ انتظامی ضرورت تھی یا چھوٹے صوبوں کی شناخت کو مٹانے کی ایک سازش؟ آج ہم اسی تاریخی دھوکے کے حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ اسکیم جو صوبوں کے لیے ترقی بن رہی تھی، لیکن اسے اوپر سے تو یہ کہا گیا کہ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1955 میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس نے مغربی پاکستان کے تمام صوبوں، سندھ، بلوچستان، سرحد، موجودہ خیبر پختونخوا اور باورپور جیسے ریاستوں کو ختم کر کے ایک واحد صوبہ مغربی پاکستان بنا دیا۔ اس منصوبے کا اصل مقصد تھا کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت بے اثر کرنا تھا اور پختون، سندھی، بلوچی جیسی ثقافت کو ختم کرنا تھا، اور پھر طاقت کا مرکز پنجاب کو بنانا چاہتا تھا۔ اس کھیل کے پیچھے اس وقت کے طاقتور افسر، فوجی اور افسران تھے جن کا زیادہ تر تعلق پنجاب سے تھا۔ اس فیصلے کے خلاف سب سے مضبوط آوازیں پختونخوا اور دیگر چھوٹے صوبوں سے اٹھے۔ خان عبدالغفار خان، باچا خان، ولی خان، مفتی محمود اور شہباز مزاری جیسے رہنما نے پہلے دن سے ان کی مخالفت کی۔ باچا خان نے تاریخی الفاظ میں فرمایا، ہم نے انگریز کی غلامی اس لیے تسلیم نہیں کی تھی کہ وہ ہمارے شناخت کو ختم کرنا چاہیں، تو پھر آج ہم ان اپنوں کے اس ظلم کو کیسے تسلیم کریں؟ ولی خان نے کہا کہ یہ فیصلہ صرف انتظام کے لیے نہیں ہے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ سندھیوں، بلوچیوں اور پختونوں کو اور ان کی زبان، شناخت اور ثقافت کو مٹانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ 1 یونٹ کے پیچھے صدر سکندر مرزا، غلام محمود چودھری، محمد علی اور جنرل ایوب جیسے نام تھے۔ اسکیم کے ذریعے چھوٹے صوبوں کے وسائل اور طاقت مرکز کو منتقل کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں اس کے خلاف شدید احتجاج ہوئے۔ نیشنل عوامی پارٹی یعنی موجودہ ANP نے اسے جمہوریت کے خلاف سازش کہا، جبکہ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن یعنی PSF اور خدائی خود مختار کی کارکنوں نے اسے غلامی قرار دیا اور گلیوں میں گھروں کے سامنے نعرے لگائے۔ آخرکار 1970 میں عوامی دباؤ اور مشرقی پاکستان بڑھتی ہوئی مخالفت کے پیش نظر جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ اسکیم کو ختم کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس منصوبے نے ملک کو بہت کمزور کر دیا اور اسی وجہ سے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ 1 یونٹ کی تاریخ ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ قوموں کو طاقت کے زور پر کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ جب عوام کے حقوق چھینے جاتے ہیں تو بغاوت جنم لیتی ہے۔ پاکستان کی مضبوطی اس میں نہیں ہے کہ پورا طاقت جمع کیا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ ہر قوم کو اس کی زبان، اختیار، سیاست اور وسائل پر برابر کا حق ملے، تب جا کے پاکستان ایک مضبوط کنٹری بنے گی۔ جب یہاں غلامی نہیں بلکہ حقیقی وفاق اور شراکت داری ہوگی، تب جا کے ملک بنے۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا 1 یونٹ کا فیصلہ ہی وہ بنیادی وجہ تھی جس نے ملک کو پیچھے کیا؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔